تنوین والے حرف کے بعد الف موجود ہو یا نہ موجود ہو، دونوں صورتوں میں یہ مد ادا ہوگی۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت لینے کے لیے آسان کر دیا، تو ہے کوئی نصیحت لینے والا؟ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ ہم کر رہے تھے تجوید کورس ان 180 ڈیز چیلنج، اور آج ہے ہمارے پاس ڈے 36۔ تلاوت کے سیکشن میں ہم پڑھیں گے سورہ النساء آیت نمبر 121 سے، اور قواعد کے سیکشن میں ہم سٹارٹ کریں گے آج مد العوض۔ تو چلیں اپنی کلاس کا جو ہے وہ آغاز کرتے ہیں۔ قواعد میں ہم پڑھے تھے مد کا ٹاپک، اور پچھلی کچھ کلاسز سے کہہ لیں کہ تھوڑا تھوڑا کر کے ہم اس کو کور کرے تھے۔ لاسٹ میں ہم نے دیکھا تھا مد اصلی اور مد طبعی، پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا مد صلۃ الصغریٰ جو ہماری لاسٹ کلاس تھی، جس میں ہم نے جو ایک لیٹر ہے نا ہا، اس کا ہم نے کہنے کہ سارا تعلق مد صلۃ الصغریٰ میں دیکھا تھا۔ آج کی کلاس میں ہم کور کریں گے مد العوض، ٹھیک ہے؟ اب آپ کو یہ بات سمجھ آ چکی ہوگی کہ مد اصلی یا مد طبعی کی جو مقدار ہے وہ 2 سیکنڈ ہے، تو اس کی جو نیکسٹ سب برانچز ہوں گی ان کی بھی مقدار سیم رہے گی، جیسے مد صلۃ الصغریٰ کا ہم نے پڑھا، اور آج جب ہم مد العوض کا پڑھیں گے تو اس کا بھی سیم ہی پروسیجر رہے گا، مقدار کو لے کے، اس کی ڈیوریشن کو لے کے۔ تو چلیں مد العوض جو ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ تھی ہماری مد صلۃ الصغریٰ، ہوپ سو کہ آپ لوگوں نے اپنی ڈائریز جو ہے وہ مینٹین کر لی ہو۔ نیکسٹ آ جائیے مد العوض کی طرف۔ اچھا مد العوض جو ہے اس کے اوپر اب آپ دیکھیں، صرف اس کی مثال کے اوپر اگر میں آپ کو لے کے جاؤں، یہ دیکھیں 2 زبر ہے لاسٹ پہ، 2 زبر ہے، 2 زبر ہے۔ اب آپ لوگوں کو ایک ٹاپک میں نے کور کروایا تھا 2 زبر کا، جب ہم نے ٹاپک کیا تھا اس میں نے آپ لوگوں کو 2 زبر کا وقف بھی سکھایا تھا، ایسا ہی ہے۔ اب 2 زبر کا وقف دیکھتے ہیں۔ 2 زبر کے وقف میں ہم نے کیا سیکھا تھا کہ ایک زبر جو ہے وہ ڈراپ ہوگی، اور ایک زبر جو ہے وہ الف کے ساتھ مل کے لمبی پڑی جائے گی، لیکن تائے مربوطہ کے اوپر اگر دونوں زبریں آئیں تو تائے مربوطہ دونوں زبروں کو ڈراپ کر دے گی، ٹھیک ہے؟ جنہوں نے یہ کلاس 2 زبر والی نہیں دیکھی، پچھلی کلاسز میں جا کے آپ اس کو پہلے کور کر کے ہیں۔ اس میں ہم نے 2 زبر کا وقف دیکھا تھا۔ اب ہمارے پاس جو مد العوض ہے یہ اسی سے ریلیٹڈ ہے، صرف اس کے نیم جو ہے نا وہ چینج ہے، ٹرمینالوجی چینج ہے۔ کہہ رہے ہیں وقف کی صورت میں تنوین فتح، یعنی کہ اگر میں فار ایگزامپل بات کروں با 2 زبر الف بن، کہہ رہے ہیں کہ تنوین فتح کو الف مدیہ میں تبدیل کرنا، یعنی کہ ایک زبر ڈراپ کریں گے اور ایک زبر باقی رہ جائے گی جو الف کے ساتھ مل کے لمبی پڑی جائے گی، اور الف مدیہ وہی بات ہے نا، الف خالی ما قبل اگر زبر ہے تو اس کو الف مدہ کہتے ہیں۔ وقف کہلایا جائے گا یہ 2 زبر کا، اور اس مد کا کیا نام ہے؟ اس مد کا نام ہے مد العوض، یعنی کہ 2 زبر کا وقف ہم نے سیکھ لیا، اور ساتھ ہی ہم نے ایک مد کا جو نام ہے وہ سیکھ لیا، مد العوض۔ نیکسٹ آ جائیے، اس کی مقدار مد طبعی کی طرح 2 حرکات ہے، کیونکہ جب آپ نے 2 زبر میں سے ایک زبر ڈراپ کی، ایک زبر الف کے ساتھ مل کے الف مد بناتی ہے، اور وہی بات آ جاتی ہے کہ الف مد کی بات کر لیں، مد اصلی اس کو کہہ لیں، مد طبعی کہہ لیں، جو ان کی جو ڈیوریشن ہے وہ بالکل سیم رہے گی، 2 حرکات، ٹھیک ہے جی۔ ایک اور پوائنٹ جو انہوں نے یہاں پہ ایڈ کیا ہے وہ یہ ہے کہ تنوین والے حرف کے بعد آپ لوگوں نے یہاں پہ دیکھنا ہے، تنوین والے حرف کے بعد الف موجود ہو یا نہ موجود ہو، دونوں صورتوں میں یہ مد ادا ہوگی۔ یعنی کہ اگر آپ شکورہ کے اوپر دیکھیں تو یہاں پہ آپ کو الف نظر آ رہا ہے، لیکن اگر آپ ہدن کے اوپر دیکھیں تو آپ کو یہاں پہ کوئی الف نظر نہیں آ رہا۔ تو بات کیا آئی ہے کہ تنوین والے حرف کے بعد الف موجود ہو یا نہ موجود ہو، دونوں صورتوں میں یہ مد عوض جو ہے وہ آپ نے ادا کرنی ہے۔ ایک زبر ڈراپ ہوگی، ایک زبر جو ہے وہ لمبی پڑی جائے گی، یعنی کہ 2 حرکات کے حساب سے۔ اچھا جی، نیکسٹ کیا ہے؟ ملا کر پڑھنے کی صورت میں یہ مد نہیں ہوتا، کیونکہ اب دیکھیں اگر یہاں پہ 2 زبر ہے اور 2 زبر کے بعد یہاں پہ میم ہے، اگر میں
کہہ لیں کہ ان دونوں کمبینیشنز کو میں ملا کے دیکھوں، میں اس سے ذرا کر دوں سیٹ. یہ دیکھیں اگر میں ان دونوں کمبینیشن کو ملاؤں تو کیسے پڑھا جائے گا؟ ہدم. ٹھیک ہے، تو یہ دونوں زبر میم سے مل گئی. تو کیا بات آئی ہے کہ ملا کے پڑھنے کی صورت میں مد عوض نہیں ہوتی، بلکہ تنوین فتح پر نون ساکن کے قواعد کا اطلاق ہوگا. جیسے تنوین کے بعد میم آیا، ہم نے وہاں پہ نون ساکن کے جو بھی قواعد تھے جس میں سے ادغام مال گنت، وہ قواعد جو تھے اس کا اطلاق یعنی کہ اس کو اپلائی کر دیا. ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ تھی مد العوض. اب ان کی مثالیں کیسے پڑھیں گے؟ بینا، ایک زبر آپ نے ڈراپ کرنی ہے. ہودن، ہودا. مسمن، اور اگر وقف کریں گے تو کیسے؟ مسمہ. تو مد العوض کریں گے ہم اس کو، یعنی کہ وقف کی صورت میں ہی مد العوض ہوگی، ویسے نہیں. شکورن، یہ پوری ادائیگی، اور اگر میں نے اس پہ مد العوض کرنی ہو تو شکورا. اس کو دو زبر کا وقف بھی کہتے ہیں، اس کو مد العوض بھی کہتے ہیں. اچھا جی، اب مد العوض کی جو استثنائی صورتیں ہیں، یعنی کہ وہ سمپل از دیٹ ایکسیپشنل کیس. ٹھیک ہے، کیا کہہ رہے ہیں کہ تائے مربوطہ جس کے اوپر تنوین یعنی کہ دو زبر تنوین فتح ہو وہ مد العوض میں شامل نہیں. یہ پوائنٹ پہلے کہیں پڑھا تھا ہم نے؟ بالکل پڑھا تھا. ذرا آ جائیے اپنے دوسرے نوٹس کی طرف. یہاں پہ دیکھیں کہ لیکن تائے مربوطہ پہ دو زبر جو ہیں وہ دونوں گر جاتی ہیں، اس پہ کسی قسم کا بھی ہم دو زبر کا وقف نہیں کر سکتے. یہ جو رول ہے تنوین، یہ تائے مربوطہ پہ اپلائی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے جی. وقف کی صورت میں تائے مربوطہ ہا ساکنہ کے طور پر پڑھی جاتی ہے، یعنی کہ وعلانیتن سے وعلانیہ، دونوں نقطے بھی ڈراپ ہوں گے، دونوں زبریں بھی ڈراپ ہوں گی. ٹھیک ہے، اور اس پر کوئی مد نہیں ہوتی، جبکہ وصلاً یہ تائے مربوطہ ہی رہتی ہے اور اپنی حرکت کے مطابق پڑھی جاتی ہے. جو بھی اس کے اوپر حرکت ہے، دو زبر ہے تو حسنتن. ٹھیک ہے، اور آگے حسنتن کے بعد را ہے تو ہم نے یہاں پہ غنہ کرنا ہی نہیں ہے. تنوین کا قاعدہ اپلائی کریں گے تو کون سا کریں گے؟ اظہار والا. حسنتن رحمتن. یہاں پہ بھی اگر ہم اس کو وصل کرنا چاہیں وعلانیتن حسنتن، کیونکہ یہاں پہ ہا ہے، یہاں پہ بھی ہم نے غنہ نہیں کرنا. لیکن اگر یہاں پہ میم ہوتا تو ہم کیسے پڑھتے؟ وعلانیتن، تو پھر غنہ اپلائی ہو جاتا. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، تو یہ ہو گئی اس کی استثنائی صورت یعنی کہ ایکسیپشنل کیس. یہ تھا جی ہمارے پاس مد العوض کا ٹاپک. یہ سیم ٹاپک آپ لوگوں نے دو زبر کے وقف میں پڑھا. یہاں پہ جسٹ اس کا نیم چینج ہے، کیونکہ 2 سیکنڈ کی جب بات آ جاتی ہے، 2 حرکات کی جب بات آ جاتی ہے تو پھر وہاں پہ کہہ لیں کہ ایک نیا قاعدہ ہم نے وہاں سے نکالا مد اصلی سے. ٹھیک ہے جی. یہ تھا جی آپ لوگوں کا قواعد کا لیسن. کسی بھی چیز کی سمجھ نہ آئے کمنٹ سیکشن میں آپ لوگوں نے پوچھ لینا ہے. نیکسٹ آ جائیے اپنے قرآن کے لیسن کی طرف. آج ہے ہمارے پاس آیت نمبر 121 سے. آغاز کرتے ہیں آج کی کلاس کا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اولئک مأواہم جہنم ولا یجدون عنہا محیصا، والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، وعد اللہ حقا، ومن اصدق من اللہ قیلا، لیس بأمانیکم ولا امانی اہل الکتاب، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا، ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا،
وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ. غننے کی صورت وقف کی صورت میں بھی غنہ ہوگا. ٹھیک ہے، اس والے پہ جھٹکا ہے تو، اور اس پہ واو مدہ ہے. ٹھیک ہو گیا جی. یہ دو چیزیں آپ لوگوں نے دیکھنی ہے. یہاں پہ مد العوض ہوئی ہے. محیط جو ہم نے پڑھا ہے نا، ایک زبر ڈراپ کی، ایک زبر الف کے ساتھ مل کے جو لمبی کی ہے، دو زبر کا جو وقف کیا ہے، اس کو مد العوض کہتے ہیں. وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا. وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا. اب نشوزن میں نے پڑھا تو یہاں پہ او کے ساتھ میں نے مطلب وصل میں پڑھا تو میں نے یہاں پہ مد العوض نہیں کی، لیکن یہاں پہ چونکہ میں نے وقف کیا ہے تو یہاں پہ مد العوض ہوئی ہے. فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا. وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا. وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا. إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا. مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِندَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ
بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. چلیں جی 147 تک ہی آپ لوگوں کا لیسن ہے کیونکہ یہاں تک پارا نمبر پارا نمبر 5 الحمدللہ جو ہے وہ مکمل ہو رہا ہے. آپ سب کو میری طرف سے دوبارہ سے مبارک ہو. 5 پارے ہمارے الحمدللہ مکمل ہو گئے ہیں. انشاءاللہ تعالی نیکسٹ کلاس میں ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے مجھے دے اجازت. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.